Postmodernism is one of the important concept that we have in philosophy, architecture, literature, international relations, in cultural studies, sociology. تو پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنا بہت فائدے والی چیز ہے. اگر آپ کو پوسٹ ماڈرنزم کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو کافی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ آخری قسم کی تھیوری ہے. تو جب آپ پوسٹ ماڈرنزم سمجھتے ہیں تو آپ پیچھے سے بھی سارا آپ کو سمجھنا ہوگا. تو first we will discuss that what is postmodernism as a philosophy, and then we will apply this on international relations. Postmodernism جو ہے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو ہے آپ کو تمام اور چیزیں سمجھنی پڑے گی. اگر اس کی سمجھ نہیں آتی تو پوسٹ ماڈرنزم کی سمجھ کیسی آئے گی؟ تو یہ پوری ہیومن ہسٹری کو آپ کو سمجھنا ہوگا. پھر دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کیا چیز ہے. تو ایک جو موٹی موٹی چیزیں ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 جو ہے آپ کو گریک جو فلسفی ہے اس کا شدھ بدھ کا پتہ ہو. سوکریٹس, پلیٹو, ارسطاٹل, یہ 3 4 5 لوگ جو ہے آپ کو بالکل کلیئر پتہ ہو کہ لوگ کیا تھے. انہوں نے ڈیموکریسی, سٹی اسٹیٹس, آئیڈیلزم, ریئلزم, پلیٹونزم, ارسطاٹیلینزم, اسکیپٹسزم, اسٹوئسزم, ایپیکیورینزم, یہ سارے فلسفیز جو ہے یہ گریک ٹائم کے تھے. گریک ٹائم جو ہے ایک ایسا ٹائم ہے, گریک ایرا جس کو کہتے ہیں, کہ اس میں ہیومن مائنڈ was so active. انسان کا مائنڈ جو تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اور اس نے آپ دیکھتے ہیں کہ پلیٹو کا ریپبلک ہے, ارسطاٹل کے ہنڈریڈز آف بکس ہیں. تو وہ ساری جو ہے انسان کی جو کلچر کی نالج کی جو ہسٹری ہے اس میں گریک کا بہت زیادہ رول ہے. ایک تو یہ موٹی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. گریک جب گریک جو ہے 300 BC بیفور کرائسٹ, 300 400, تو BC کی بعد جو ہے یہ جو 500 400 300 سال ہے وہ بہت ضروری ہے ہیومن ہسٹری میں. اس کے بعد آتی ہے کرسچینٹی. تو کرسچینٹی کی جو 1500 تک ہے, 2000 سے لے کر 1500, ایک یہ پیریڈ ہے. اب اس کو لکھیں 400 BC بیفور کرائسٹ سے جو 400 سال ہے. اب 0 سے کرسچن ایرا شروع ہو گیا. تو 1500 تک ایک اور ٹائم پیریڈ ہے ہیومن ہسٹری کا جس کو ہم میڈیول, مڈل ایجز, ڈارک ایجز کا نام دیتے ہیں. ایک گریک ایرا ہے, ہیومن مائنڈ واز ویری ایکٹیو. پھر کرسچینٹی آ گئی, عیسائیت آ گئی, درمیان میں اسلام بھی آ گیا, جوڈیزم بھی تھوڑا بہت اس سے پہلے آیا تھا, لیکن کرسچینٹی کا زیادہ رول ہے اس میں. اور مسلم ورلڈ میں پھر ڈیفینیٹلی اسلام کا بھی ہے. تو یہ جو 1500 سال ہے اس میں زیادہ تر جو پیریڈ ہے دیٹ از میڈیول, مڈل ایجز, ڈارک ایجز. تو عیسائیت آ گئی. عیسائیت نے کہا بس جی آرام سے عبادت کرو, اپنی برین کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سپر نیچرل تھنگز آر مور امپارٹینٹ دین نیچرل تھنگز. یہ اس کا مین آئیڈیا تھا. سپر نیچرل تھنگز آر مور امپارٹینٹ دین نیچرل تھنگس.
جو نیچر سے ابو کی چیزیں ہے وہ نیچر سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. اور نیچر سے ابو کیا ہے؟ خدا ہے، فرشتے ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، قبر ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، میٹا فزکس ہے. قبر قیامت کی تیاری کرو، چھوڑو یہ نیچر کو، ہیومن مائنڈ کو، ہیومن ریالٹی کو چھوڑ دو اس کو. تو اس وجہ اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں کہ اس میں جو انسان کا مائنڈ کا یوز تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے ماڈرنزم آ جاتی ہے. 1500 سے 1800 1900 تک یہ جو پیریڈ ہے دیٹ از ماڈرنزم. سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، اور اس کو ایرا آف ریزن بھی کہتے ہیں. ریزن، عقل کا استعمال. انسان کو عقل کا استعمال جو ہے ماڈرنزم نے سکھایا. ہم کہتے ہیں فلان بندہ بڑا ماڈرن ہے. ماڈرن کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی کا مالک ہے، نئے نئے کپڑے پہنتا ہے، اپنے بالوں کے ساتھ جو بھی کرتا ہے، چشمہ پہنتا ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن لک ہوتا ہے اس کا. تو وہ کوئی ریلیجیس، اسپریچول، ٹریڈیشنل چکروں میں نہیں پڑتا. اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے، جس طرح اس کا عقل اس کو کہے اسی طرح کام کرتا ہے، کسی کا سنتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے انلائٹنمنٹ، ایگزیکٹلی انلائٹنمنٹ، ریناسانس اس کو کہتے ہیں. ماڈرنزم کا جو ایرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریناسانس. RENISSANCE، ریناسانس بھی کہتے ہیں، ریناسانس بھی ہے، فرینچ کا ورڈ ہے بیسیکلی. تو نشاط ثانیہ جس کو کہتے ہیں، نشاط ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ انسان نے اپنا عقل استعمال کرنا شروع کیا. جیسا کہ افلاطون، ارسطو اور سقراط کرتے تھے گریک ایرا میں، دوبارہ انسان نے اپنا عقل استعمال کیا اور سپر نیچرل چیزوں پہ اس نے انحصار ختم کیا کہ جو خدا کرے گا اور خدا کی طرف سے آئے گا، بس خدا ہی سب کچھ کرتا ہے، ہم کیا کرے، بس جی دعا کرو. بندہ مر رہا ہے کہتے جی دعا کرو. یار مر رہا ہے اس کے مرنے کے غم کرو. دعا سے اگر لوگ زندہ ہوتے تو کوئی ایک بندہ نہ مرتا، ہر بندے کو لوگ دعا کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک بلیف سسٹم ہے، بس جی دعا کرو. تو 1500 سے جو 1980 تک جو ٹائم ہے، یا 20th سینچری کا جو سیکنڈ ہاف ہے، 1950 وغیرہ یا اس طرح، تو اس کے بعد پھر پوسٹ ماڈرن ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سو پوسٹ ماڈرنزم از the second half of 20th century is a critical response to assumptions which were allegedly in modernist philosophical ideas regarding culture, identity, history, language that were developed during the 18th century Enlightenment. تو یہ جو ہے 1500 سے 1900 تک، تقریباً 1950 تک. تو 2000 تو دیٹ از ٹو لیٹسٹ، 2000 تو بہت ابھی ہے، 2020 میں ہم ابھی چل رہے ہیں. تو جو سیکنڈ ہاف آف 20th سینچری ہے، 1950 کے بعد، تو یہ جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کریٹیکل ریسپانس ٹو ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرن کا مطلب ہے ماڈرن کے بعد، آفٹر ماڈرنزم. ماڈرنزم میں کیا تھا؟ سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، فلاسفی، ریزن، انلائٹنمنٹ، ریناسانس، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ماڈرن چیزیں ہیں، ماڈرنزم اس کو کہتے ہیں. تو
کلچر، آئیڈینٹی، ہسٹری، لینگویج جو 18th سینچری میں انلائٹنمنٹ کی وجہ سے آئے تھے، اس کو جب ہم کریٹیکل رسپانس کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم. کیونکہ ماڈرنزم جو ہے یہ ڈارک ایجز کو کریٹیکل رسپانس تھا، کیونکہ وہ سوسائٹی سیکولر بن گئی، بہت سے لوگ ایتھیسٹ بن گئے، انہوں نے گاڈ، سپر نیچرل سسٹم، چرچ وغیرہ چھوڑ دیا کلیئر، اور صرف انسانی مائنڈ، انسانی حواس، سینسز پہ کام شروع کیا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ جی پوپ کے پاس جائے، جیسے کہ ہمارے لوگ ملا کے پاس جاتے ہیں، جی ملا کے پاس جاتے ہیں کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولوں کہ نہ کھولوں. اب ملا کو بینک کا کیا پتا؟ ملا جو ہے کیا وہ کوئی فائنینشیل مینیجر ہے، فائنینشیل ایکسپرٹ ہے؟ لوگوں نے MBA کیا ہوتا ہے، MBA، اور وہ جاتے ملا سے پوچھتے جی فلان بینک میں اکاؤنٹ کھولوں کہ نہ کھولوں. اس غریب کو کیا پتا؟ تو ڈارک ایجز میں یہی ہوتا تھا کہ بھئی ملا جو ہے ان کا پوپ جو ہے یا ان کا پریسٹ جو ہوتا تھا، چرچ جو ہوتا تھا، وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا تھا، ہر چیز کا فتویٰ ادھر سے آتا تھا. تو ماڈرنزم نے اس چیز سے بغاوت کی. اس وجہ ہم کہتے ہیں فلان بندہ بڑا ماڈرن ہے. ماڈرن یہ ہے کہ اپنی مرضی کرتا ہے، کسی سے پوچھتا موچھتا نہیں ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ اس ماڈرنزم پہ کریٹیکل رسپانس تھا، کیونکہ ماڈرنزم جو ہے بہت زیادہ وہ مطلب بہت سیلف ایشورڈ ہو گئے کہ بھئی ہمیں اینڈ آف ہسٹری اور یہ ساری چیزیں کی جی بس ہم کلائمیکس پہ پہنچ گئے، پیک پہ پہنچ گئے. ہسٹری جو ہے وہ اپنی طرف سے، لینگویج جو ہے یا یہ تمام چیزوں پہ ماڈرنزم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا. تو پوسٹ ماڈرنزم نے ماڈرنزم کے اس چیز کو کریٹیکلی ایگزامن کیا کہ یار اتنا بھی سب کچھ نہیں ہوا. اینڈ پوسٹ ماڈرنزم چیلنجڈ، نو اٹ واز ناٹ اے اسٹیپ بیک ٹو ڈارک ایجز، بٹ it challenged the meta narratives of post modernism. اس میں بیسک پوائنٹ یہ ہے، challenged meta narratives. وہ جو بڑے بڑے قصے ماڈرنزم نے بتائے اس کو اس نے چیلنج کیا. پوسٹ ماڈرنزم از بیسیکلی دا کنٹینیویشن آف ماڈرنزم بٹ ود نیو لینسز. پوسٹ ماڈرنزم کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوبارہ ڈارک ایجز میں جائے، پھر چرچ جو ہے حکمرانی کرے اور تمام چیزیں ہم ملا کے حوالے کرے جی تم چلاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ ماڈرنزم کے بعد ہے، یہ ایک سیکوینس ہے، یہ ماڈرنزم سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1 براڈ اسکیپٹسزم. براڈ اسکیپٹسزم، جس طرح کہ گریک ایرا میں اسکیپٹیکل لوگ تھے، شک کرنے والے، ہر چیز پہ شک کرنا. کیونکہ ماڈرنزم بہت کانفیڈنٹ ہو گئے، بھائی سائنس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کارل پاپر جو ہے دا فلاسفر آف سائنس، تو اس نے بھی سائنس کو چیلنج کیا کہ یار ہر جگہ سائنس بھی ٹھیک نہیں ہے. فالسیفیکیشنزم آ گیا کہ ہر چیز فالس ہو سکتی ہے. ڈاؤٹ کرو، شک کرو. پوسٹ ماڈرنزم یہ یقین کے خلاف ہے. اب ریلیجن تو ماڈرنزم سے بھی زیادہ یقینی چیز ہے، لا ریب فیہ. تو نمبر 1 جو ہے براڈ اسکیپٹسزم. نمبر 2 جو ہے سبجیکٹیویزم. سبجیکٹیویزم کہ یار آبجیکٹیویٹی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، عقل اچھی چیز ہے، لیکن دماغ کے اندر بھی کچھ چلتا رہتا ہے، اس کو بھی ریکگنائز کرو. اتنی زیادہ میٹیریلزم اچھا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیویزم. اچھا پھر جو ہے ریلیٹیوزم.
اس کا ایک اور جو ہے وہ کیا ہے؟ ریلیٹیوزم. تھنگز آر ریلیٹیو, تھنگز آر ناٹ ایبسلوٹ. ابھی انٹر ریلیٹڈ ہے. جب آپ شک کرتے ہیں سبجیکٹیوزم ہے, ریلیٹیوزم ہے, جنرل سسپیشن آف ریزن ہے, فوکس آن آئیڈیالوجی ہے, عقل پہ بھی شک کرو. مطلب عقل کو تم عقل کل مت سمجھو کہ جی عقل ہی سب کچھ کرے گا. تو ماڈرنزم جو ہے اس نے, پوسٹ ماڈرنزم نے کہا کہ اس میں ایلیٹزم ہے, ایلیٹزم, ایلیٹسٹ اپروچ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بندے کے پاس لیٹسٹ ماڈل گاڑی ہے, زبردست بنگلہ ہے, تو وہ ایلیٹ بن جاتا ہے. ELITE, ایلیٹ. اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ڈیموکریسی ہے اور ڈیولپمنٹ ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, سپر پاور ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے اسی ایلیٹزم کے خلاف ہے, ہائی لو کلچر کے خلاف ہے کہ جی پیرس میں بہترین قسم کا کلچر ہے, لندن میں, واشنگٹن میں, نیو یارک میں, افریقہ غریب پاکستان میں, ٹنڈوالا یار خان میں کیا کلچر ہوگا. مطلب ماڈرنزم آپ کے مائنڈ میں یہ ڈالتا ہے کہ یار لندن, واشنگٹن اور یہ بڑے بڑے کلچرڈ ایریاز ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائی لو کلچر. ٹھیک ہے نا. ٹنڈوالا یار خان میں, ساہیوال میں, یا کسی سوات میں, شاڈیری میں, یا کسی جو ہے وہ جیکب آباد میں کیا کلچر ہو سکتا ہے؟ ہے ہی نہیں کلچر. لو کلچر والے ہیں. لندن کا دیکھو جی کیا بات ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم اس کانسیپٹ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے. ایوری پرسن ہیز ہز اور ہر اون ریالٹی. آپ کے پاس ٹھیک ہے لیٹسٹ ماڈل گاڑی ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن یہ بھی نہ سمجھو کہ جی آپ بالکل چودھری بن گئے اور باقی سارے ایم ہی ہیں. اس تصور کے وہ خلاف ہے. آئیڈیاز اینڈ میننگس موو تھرو دا کلچرز. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے پوسٹ ماڈرنزم کا. آئیڈیاز اینڈ میننگس موو تھرو دا کلچرز. کہ آئیڈیاز اور میننگس جو ہے یہ کلچرز کے ساتھ موو کرتے ہیں. اب ایک ہائی کلچر کا میننگ ہے, اب ایک غریب بندہ ہے کسی گاؤں میں, اس کی بیوی ہے یا اس کی گرل فرینڈ ہے یا جو بھی ہے, وہ اس کے لیے پرنسس ڈیانا ہے. آپ یہ سمجھے کہ نہیں جی سب سے خوبصورت ڈیانا ہے اور باقی کچھ نہیں ہے. اس بندے سے پوچھو, اس کے لیے وہ اپنی جو اس کی لڑکی ہے وہ اس کے لیے شہزادی ہے. تم اپنی شہزادی جو ہے وہ ہم پہ امپوز نہ کرو. ہر بندے کے اپنی آئیڈیاز ہے, اپنی میننگ ہے. ایک بندہ اپنے بینس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, اپنے بینس کے ساتھ اتنا محبت کرتا ہے کہ پیرس والے جو ہے وہ ایفل ٹاور کے ساتھ وہ محبت نہیں کریں گے, کیونکہ اس بندے کے لیے اس کا بینس بہت ضروری ہے. تو آئیڈیاز اینڈ میننگس موو تھرو دا کلچر. اچھا, پھر پوسٹ ماڈرنزم پہ بھی کریٹیسزم ہے کہ جی دیر از نو کوہیرنس, نو ریلائبل نالج. اس میں کوئی خاص بات ہے ہی نہیں, ایسی ہوائی باتیں ہیں پوسٹ ماڈرنزم. تو پوسٹ ماڈرنزم اس لیے کانکریٹ نہیں ہے کہ یہ تمام کانکریٹ چیزوں کو چیلنج کرتا ہے. تو خود کیسے میٹا نیریٹو بن جائے گا, خود کیسے اتنا سالڈ بن جائے گا, کیونکہ یہ تو تمام سالڈ چیزوں کے خلاف ہے. اچھا, انٹرنیشنل ریلیشنز میں سنس 1980s یہ تھیوری یہ اپروچ آ گیا ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ سنس 1980s IR میں پوسٹ ماڈرنزم کا اپروچ آیا ہے. 1980 سے پہلے جو ہے پوسٹ ماڈرنزم نہیں تھا. ڈسٹرسٹ آف اینی اکاؤنٹ آف ہیومن لائف which claims to have direct access to the truth.
یہ بہت امپورٹنٹ سینٹینس ہے پوسٹ ماڈرنزم میں. کیا ہے؟ ڈسٹرسٹ آف اینی اکاؤنٹ آف ہیومن لائف which claims to have direct access to the truth. کہ بھئی ٹروتھ میرے پاس ہے، سچائی میرے پاس ہے. پوسٹ ماڈرنزم اس چیز کو چیلنج کرتا ہے کہ جی تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں حق پہ ہوں اور تم باطل ہو. تو اس وجہ سے یہ مارکسزم کے خلاف ہے. جب مارکس نے کہا کہ جی کانفلکٹ اور رچ اور پور، ٹھیک ہے، اور لیبر مزدور، یہ کمیونزم، یہ ریئلٹی ہے، تو پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے، تم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ٹروتھ میرے پاس ہے. اچھا، پھر جو ہے نو مارکسزم، اس میں جو 3 امپورٹنٹ فلاسفرز ہیں ان کے نام آپ کو آنی چاہیے. ایک ہے لائیوٹارڈ، LYOTARD، لائیوٹارڈ، فوکالٹ، FOUCAULT، اور ڈیریڈا، DERRIDA. یہ 3 فلاسفر جو ہے انہوں نے پوسٹ ماڈرنزم پہ بہت کام کیا ہے. I will be speak quickly. You can listen to this lecture again. Now, postmodernism in IR, it is theoretical. It doesn't have any empirical evidence. It is like constructivism, which is a critique on realism and new realism. But postmodernism, that is more radical as compared to constructivism. Then this provides power-knowledge relationship, and postmodernism believes in the non-existence of absolute truth. Now, it is not coherent, it is not a unified theory, it is confusing array of only remotely related philosophical articulation. It is deconstruction. It has destroyed, deconstructed the concepts of realism and new realism, which is a state-centric approach. It has created a theoretical vacuum, and it has given us, a concept of disorder, ungovernability, terror. Because in the postmodern times, we do not have the big problems like state and market and international trade and diplomacy and cooperation, but we have other problems like ungovernability, terror, disorder, and we have resistance, we have resurgence, we have non-state actors. So we have fluidity in the international system. That's why postmodernism focuses on the chaotic situation in the international relations. What is the advantage? That it has given us power-knowledge relationship. That knowledge is important, then you can have power. It is not only that you should have arsenal and you should have weapons and weapons of mass destruction, and you should have a lot of weapons to destroy your enemy. You must also have knowledge economy, because now the situation is fluid, the situation is not very much concrete. So if you have any question on postmodernism, you can ask in SAFE 2, and you have to read the 3 philosophers, the names I have given you. You should also read Deconstruction and Post-Structuralism, that we do not have very rigid, solid structures to understand international relations or philosophy. Things are going here and there. Now the things are not so solid and concrete that we can give a theory like realism and new realism.
things are now totally different, and that's why postmodernism is the theory of chaos, disorder, because it is a kind of critical theory. It deconstructs things, it doesn't construct. So when we have to deconstruct things, then we understand the political turmoil that we have, like we have ungovernability, disorder, terrorism, and all these things are we have to study in the post-modernism in political science, international relations, philosophy, architecture, history, language, art. So simply, modernism was solid, theoretical, theory was there, examples were there. Postmodernism has shattered, deconstructed that solid image that we had about human history, human philosophy, human nature. And I hope that you will be studying more on postmodernism. It is a very interesting theory, and once you understand it, so then you will be able to critically examine also, because it is not a very trustworthy theory that we can explain philosophy and international relations based on postmodernism. All the best.